اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم سب نے مل کے سوچنا ہے، آیا کیا ہم نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے لیے بھی کوئی سوچنا ہے، توغدو کرنی ہے، یا صرف ہم نے آوے آوے جاوے جاوے کے نعرے لگاتے رہنا ہے؟ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، جتنی توانائی ہم صرف کرتے ہیں اپنے پسندیدہ سیاستدان کی خوبیاں بیان کرنے میں اور ناپسندیدہ سیاستدان کی اس میں نہ ہونے والی برائیاں بیان کرنے میں جتنی ہم توانائی صرف کرتے ہیں، اگر ہم اس سے 10واں حصہ بھی توانائی اپنے بچوں، ان کی آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کے لیے کریں تو یہی ملک دنیا کی ترقی یافتہ قوم بن جائے، یہی معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے۔ لیکن ہم تو غلام ہیں، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے ہمارے اندر سے وہ غلامی، وہ احساس کمتری نہیں نکل رہی، لہذا ہم کبھی کسی سیاستدان کی قصیدہ گوئی شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی جج کی، کبھی کسی جرنیل کی، کبھی کسی بیوروکریٹ کی۔ انہوں نے اب تک ہمیں کیا دیا جو آگے دیں گے؟ تو اب بھی گزارش ہے، جو انتخابات نہیں ہوئے، نہ ہونے ہیں، اگر ہوں تو اپنے بچوں، اپنی نسلوں کے مستقبل کا سوچیں۔ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، پیپل پارٹی کے والے ہوں یا نون لیگ والے یا مذہبی غیر مذہبی، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یہ زرداریہ سلسلہ ہو، یہ شریفیہ سلسلہ ہو، یہ فضلیہ سلسلہ ہو، یا عمرانیہ سلسلہ ہو، اندر سے سب ملے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، کوئی بھی ہارے، یہ سب ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں۔ انہوں نے 16 ماہ ایک دوسرے سے باہم شیر و شکر ہو کر گزارے، اب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ ان میں کوئی اختلاف نہیں اندرون کھانا، صرف کھانے پہ اختلاف ہے کہ کون زیادہ کھاتا ہے، کون کم کھاتا ہے، باقی یہ سب ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں۔ تو آگے اس کے عرض کر دوں، جس طرح کے یہ جمہوری جماعتیں تو ہیں نہیں، یہ لمیٹڈ خاندانی کمپنیاں ہیں، تو جیسے ان کمپنیوں کے سربراہ ہیں، شریفیہ فیملی، زرداریہ فیملی، فضلیہ فیملی، عمرانیہ فیملی، ویسے ہی ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں، ذرا غور فرمائیے۔ یہاں فیصل آباد میں 2 معزز آمنے سامنے ہیں، ایک کا نام ڈاکٹر نثار صاحب ہے، دوسرے کا نام رانا ثناء اللہ صاحب ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ ان دونوں میں کس کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے رہے ہیں، اپنا بچوں کا مستقبل دے رہے ہیں، اور دونوں کا جو کردار ہے وہ کسی سے کوئی ڈھکا چھپا ہوا نہیں۔ میں کمزور آدمی ہوں، مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن مجھے اس دھرتی اور عوام کی خاطر اگر میں شہید ہوتا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی ظالم کی، کسی گنڈے کی۔ اس کے آگے یہ کھلنے والا ایک حلقہ ہے، یہاں ایک ایم پی اے میرا بھتیجا ہے نون کی طرف سے، اس کے مد مقابل مجھے پتہ نہیں کون ہے، رانا شعیب صاحب۔ اس کے آگے چلتے ہیں حافظ آباد۔ حافظ آباد میں ایک طرف حاجیوں کا ٹولہ شوکت بھٹی برادران ہیں، جنہوں نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا، ایسا ظلم نہیں چھوڑا جو کیا نہ ہو کمزوروں پہ۔ دوسری طرف ماشاءاللہ ترتڑیا فیملی ہے، ترڑ فیملی، جو کہ عدالتی ٹوٹ رہا ہے ان کا بڑا، بریف کیس بھر بھر کے، بیگ بھر بھر کے کوئٹے لے جاتا رہا ہے ججوں کو خریدنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں، وہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا پردادا اور میرا دادا آپس میں شناسا تھے، اس کا نام ہے خرم منور منج، ماشاءاللہ۔ اس کے مقابلے میں وہ ہے جوید لطیف، جو انگلی دینے پہ نواز شریف اور
مریم کے فوج کوئی برا بلا کہہ لیتا ہے، ویسے میری طرح ہے وہ بکری۔ یہ دیکھ لیں کہ کس کے ہاتھ میں اپنی تقریر دینا چاہتے ہیں آپ۔ پھر ابھی چلتے ہیں ہم قصور میں، وہاں میرے بہت ہی پیارے پھول نگر کے رانا پھول صاحب کی فیملی ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی ترقی کی۔ ان کے پاس اتنا ہندوستان سے آیا تھا، ان کی جائیداد دولت، ایک بکری تھی، ایک وہ کیکر تھی جس کے نیچے وہ بکری بندھی ہوتی تھی۔ ان کے مخالف مجھے نہیں پتا کون ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گیا یہاں کا تھوڑا سا، باقی آپ کو بتا دوں لاہور میں یہاں پی ٹی آئی کے بہت اچھے امیدوار ہیں۔ میری بڑی بہن یاسمین راشد ہیں، سلمان اکمل راجہ صاحب ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ حماد اظہر ہے میرا بیٹا، تو وہیں صنم جوید ہے میری بچی کو سلام۔ اس کے علاوہ عمران خان نے بھی برکت کے لیے، باعث خیر و برکت کے لیے کھوکھر برادران کے ایک دو جو ہے نا کیا کہنا چاہیے نامور سپوت اپنی پارٹی میں ڈال لیے، ان کو ٹکٹ دے دیے ہیں۔ کھوکھر تو پوری دنیا میں مشہور ہیں جناب، لاہور کے کھوکھر۔ تو اس سے آگے بڑھتے ہیں، ان کا فکری سرمایہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کا، باقی کا تو ابھی میں ذکر نہیں کروں گا، صرف آپ کو پی ٹی آئی اور نون لیگ کا بتاتا ہوں۔ یہ جڑاں میں یہ طلال ہے جو خود کو چوری بھی اب کہلاتا ہے، ادھر پنڈی کا فیض الحسن ہے جو خود کو اب چوہان کہلاتا ہے، جیسے پرتھوی راج کی پہلی سٹ وہی ہو۔ اور ان دونوں کی آپ گفتگو سنیں، ان دونوں کے اپنا آپ انداز گفتگو دیکھیں، یہ فکری رہنما ہیں یہ ان دونوں جماعتوں کے۔ تو چلو جی، آپ نے بڑے بڑے لوگوں سے میرا پنگا دلوا دیا، خیر اللہ مالک ہے۔ اس سے آگے آپ بڑھتے ہیں، پاکستان میں جب سے پاکستان کا قیام عمل میں جیسے بھی آیا ہے، اس پہ میں ویڈیو الگ سے بناؤں گا، اس پہ 4-5 ویڈیو کم از کم بنے گی، آدھے گھنٹے کی، اگر بہت مختصر بنی تو روز اول سے یہی نہیں ہندوستان میں بھی جو بہت ہی اچھے لوگ تھے ان کو بہت جلد شہید کر دیا گیا، ادھر قائد اعظم کو، ادھر مہاتما گاندھی صاحب کو۔ یہ محسن ہیں برے صغیر کے دونوں، ان سے اس لیے جان چھڑا لی گئی کہ جو انتہا پسند تھے، جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کرنا تھا، ان کے لیے راہ ہموار ہونی نہیں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نفرت کا چورن شربت بیچنا شروع کر دیا، دونوں طرف نفرت کا کاروبار شروع کر دیا، عوام کی رگو پے میں انہوں نے نفرت کا زہر بھر دیا، دشمنی کا زہر بھر دیا۔ حالانکہ تمام معاملات اس وقت خوش اسلوبی سے، گفت و شنید سے طے ہو سکتے تھے۔ ہاں، تو آگے چلتے ہیں۔ تب سے پاکستان میں نظام کو گنڈوں نے، جرائم پیشہ لوگوں نے جو اقتدار پہ قابض تھے، اس طرح ترتیب دیا کہ کوئی بھی مخلص، اہل، باصلاحیت، ایماندار، دیانتدار، با اصول شخص اقتدار کی راہداریوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ پہنچ جائے گا تو وہ پھر اس بدماشیہ کے گروہ کو ان کے سامنے غلط بات میں جھکے گا نہیں، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی اہل بندہ، کوئی بھی دیانتدار، ایماندار بندہ میرٹ پہ جو اس ملک کو سنبھال سکتا ہے، وہ اقتدار کی گرام گردشوں ایوانوں تک نہیں پہنچ سکتا، اسے نہیں پہنچنے دیا جاتا۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی المیہ رہا ہے، جو بھی شخص شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ، حادثاتی طور پہ عوام کے لیے کھڑا ہو جائے، اصول کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر اسے پاکستان پہ جو قابض ہے روز اول سے بدماشیہ، جسے قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں سب جتنے سکے تھے وہ سب کھوٹے ہیں، اس میں سبھی ہیں، سیاستدان، وڈیرا، بیوروکریٹ۔ یہ پہلی بیماریاں جو پاکستان کو لگی تھیں، اس کے بعد جو سب سے خوفناک، خطرناک پاکستان کو بیماری لگی، وہ گھٹیا جرائم پیشہ چند جرنیلوں کی تھی، جیسے ایک یحییٰ خان تھا، ایک منصور الحق تھا جس نے پوری بحریہ بیچ دی تھی۔
اور بھی بہت سے ہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو خیر، اس بدماشہ ٹولے کے رستے میں جو بھی شعوری طور پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے یا لاشعوری طور پہ، اسے قائد اعظم کی طرح شہید کر دیا جاتا ہے، اسے محترمہ فاطمہ جناح کی طرح شہید کر دیا جاتا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی شہادت میں تو کوئی رتی بھر شک ہی نہیں، اور اس کا کیس اب بھی سندھ ہائی کورٹ میں پڑا ہوا ہے، جو آگے پروسیڈ نہیں ہو رہا نامکمل۔ قائد اعظم کے شہید ہونے میں بھی مجھے ذرا بار شک نہیں، رتی بار بھی، کہ اس کو شہید کیا گیا۔ یا پھر جنرل اکبر خان تھے، جو محب وطن تھے، جو جری تھے، جو بہادر تھے، جو اس مٹی کے بیٹے تھے، ان کو سازش کے ذریعے اور ان کے ساتھ 10-12 اور محب وطن عسکری افسروں کو ایسے باہر نکال دیا گیا جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اس سازش میں MI6 برطانیہ کی اور CIA شامل تھی میرے ایوب خان صاحب کے ساتھ اور سکندر مرزا کے ساتھ۔ اس کے بعد اگر کوئی اور کھڑا ہوتا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو حادثاتی طور پہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، تو پھر اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ اور اگر عمران خان جیسا پھر ضد میں آ کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ کوئی اتنا میں اصول ویسا تو نہیں ایمانداری کی بات سمجھتا، تو وہ ضد میں آ کر کھڑا ہوا ہے یا جیسے بھی کھڑا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کا حال ایسے ہی ہوتا ہے جیسا عمران خان کا ہو رہا ہے۔ اور تو چھوڑیں، اس کی سابقہ موجودہ کسی بھی بیوی پہ غلاظت پھینکنے میں نہ میڈیا پیچھے ہے، نہ سیاستدان پیچھے ہیں، نہ عدلیہ پیچھے ہے، نہ گدلیہ پیچھے ہے، نہ وہ زمینی خدا پیچھے ہیں جو پسے پشت رہ کے جو کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی خوف خدا ہونا چاہیے۔ اس وقت جو بھی ہے، عمران خان زیر عتاب ہے اور غلط زیر عتاب ہے، اس لیے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جتنی مجھ میں ہمت طاقت ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ جس وقت وہ اقتدار میں تھا، تب وہ اس کے خلاف میں نے بہت زیادہ اس پہ تنقید کی ہے، اس کی شلوار اتاری ہے، لیکن اب اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، وہ غلط ہو رہا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ پاک مجھے ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ظالم کے سامنے مجھے ڈٹ جانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے پاکستان کو، میرے پاکستانیوں کو حقیقی آزادی، شخصی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، شخصی آزادی، خوشحالی، مضبوطی، استحکام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔